السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے اور یہ نماز کے حوالہ سے ہے۔ تو ناظرین، آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھائی ہے، یعنی نماز جیسے امام مکمل کرتے ہیں تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف بھی سلام پھیرا ہے، تو اسی والہ سے ہم ناظرین آپ کو ایک ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ تو یہ غالباً مفتی اسحاق کی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ اسی والہ سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک تو جماعت کی صورت میں سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ بتا دیں۔ کیا امام جب دونوں سلام پھیرے مقتدی کو اس وقت سلام پھیرنا چاہیے یا ایک پھیرے تو اس وقت؟ حکیم صاحب، ایسا بھی لوگ کہتے ہیں، مگر صحیح بات یہی ہے کہ جب وہ ایک طرف سلام کہہ رہا تو اس کے ساتھ ہی یا اس کے بعد سلام کہہ دیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو لفظ یہی فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب امام سلام کہے تو تم سلام کہو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ دونوں کہہ دے، جب اس نے پہلا سلام کہا تو اذا سلم تو ہو گیا۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے کہ آپ کبھی ایک سلام ہی کہتے تھے، دوسرا کہتے ہی نہیں تھے۔ امام مالک اور کئی حضرات ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو اگر الجیریا اور سوڈان وغیرہ آدمی جائے تو وہ انتظار کرتا رہا کہ دوسرا سلام کب ہوگا، نہیں ہوگا، بس انہوں نے سیدھا منہ رکھ کر ایک مرتبہ کہنا السلام علیکم، وہ دائیں طرف بھی نہ دائیں طرف نہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کچھ نہیں، السلام علیکم، بس نماز ختم۔ یہ بھی سنت ہے۔ دوسرا سلام صرف مستحب ہے، کہہ لیا جائے، ورنہ آپ بھی یہ جان لیں کہ ایک سلام سے نماز ختم ہو جاتی ہے، دوسرا سلام صرف زائد ہے کہ کہہ لیں تو اچھا، ورنہ کوئی نہیں، لازم نہیں وہ۔ نہیں مولانا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ملک میں جس طریقے کا سلام آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ملک میں جس طریقے کا سلام آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نے تو ابھی تک نہیں دیکھا۔ میں نے تو سنا ہے، پتہ نہیں اس کی تحقیق نہیں کی کہ حافظ شریف صاحب ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ کبھی کبھی ایک سلام کہہ دیتے ہیں، ہے سنت، ایک سلام بھی ثابت ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر پڑھتے تھے تو پھر سلام ایک کہتے تھے سیدھا ہی منہ رکھ کر، اور اتنی آواز سے کہتے تھے کہ ہم سن لیتی تھی، جاگ اٹھتی تھی، ایک ہی سلام سیدھا منہ رکھ۔ دوسرا سوال، نفل نماز 4 رکعت اکٹھی بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ دو کر کے ہی پڑھنی چاہیے، یہ 4 اکٹھی ایک ہی سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، نفلی نماز 2 رکعتیں پڑھ کر کے پڑھنا یہ افضل ہے، اور اگر کوئی 4 اکٹھی نمازیں 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتا ہے نفل نماز تو اس کے لیے وہ جائز ہے۔ 2 افضل، 4 اکٹھی ایک سلام کے ساتھ جائز۔ اور اس کے جائز ہونے کی دلیل وہ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف النہار سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، نفل نماز تھی۔ فرماتے ہیں کہ یجعل التسلیم فی آخرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام آخر میں پھیرتے تھے، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام نہیں پھیرتے تھے، 4 پہ جا کر سلام پھیرتے تھے، تحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاتے اور اگلی 2 رکعتیں بھی پڑھتے، پھر آخر پہ سلام پھیرتے۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ نفل نماز اگر کوئی 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنا چاہے، وہ چاہے ظہر کی پہلی 4 سنتیں ہوں وہ بھی نفلی نماز ہے، عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں وہ بھی نفلی نماز ہے، یا ویسے ہی کوئی نفل نماز آدمی پڑھ رہا ہے تو 4 اکٹھی پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، 2 کر کے پڑھے تو افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق۔ انڈیا میں ہم لوگ نارملی ظہر میں پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں ایک ہی سلام سے۔ گلف میں کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو کیا ڈفرینس ہے؟ میں نے سوال کیا کہ 4 رکعت والی جو نماز ہے ظہر کی موقع 4 ہے پہلے، تو کچھ لوگ انڈیا میں دیکھیں 1 سلام سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ 2 سلام سے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، افضل تو یہی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں 4 رکعت کا، افضل تو یہ ہے کہ کوئی بھی نماز 2 رکعت میں ہی پڑھی جائے، سوائے فرض کے۔ فرض 4 رکعت ہوں، فرض 3 رکعت ہوں، فرض 2 رکعت ہوں، لیکن نفل اور جتنی بھی سنتیں سب 2 رکعت کر کے ہی پڑھی جائیں۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں 4 پڑھنے والے کی نہیں ہوتی، لیکن افضل یہی ہے کہ 2 پڑھی جائے، اور 2 کر کے، جیسا کہ اگر 4 رکعت ظہر کی نماز موقع آئے تو یہ 4 رکعت 2 سلام سے ہوں۔ اور صحابہ اس زمانے میں ایسی ہی تمیز کرتے فرض نماز اور نفل نماز میں کہ 2 رکعت والی ہے تو نفل ہی ہوں گی، اور 4 رکعت والی تو فرض ہوں گی، 3 رکعت والی فرض ہوں گی، فجر کی تو 2 رکعت ہوں گی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا 2 ہی۔ تہجد کی نماز کیسی ہے؟ 2 رکعت کر کے۔ تراویح کیسی ہے؟ 2 رکعت کر کے۔ نفل کیسی ہے؟ 2 رکعت کر کے۔
सुन्नत और मौकेदा भी दो दो करके ही पढ़ना ये अफजल है, लेकिन मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि चार पढ़े तो नहीं होंगी, लेकिन अक्सर ने कहा दो दो करके ही पढ़ना जाए, और अब इसीलिए दो दो करके पढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा अगर टाइम कम है तो आप दो पढ़ ले, फिर बाद में फर्ज फर्ज पढ़ ले, फिर बाद में दो पढ़ ले, तो वो होगी आपकी चार मौकेदा, बाद में जो दो थी वो दो पढ़ ले। लेकिन हमारे पास वो चार मौकेदा, चार फर्ज तो चार समझे हमने एक ही सलाम से कर दिया, चार फर्ज तो एक ही सलाम से कर लिया, दो मौकेदा तो एक ही सलाम कर ले, नहीं, तो चार है दो दो सलाम, मतलब एक दो रकात फिर एक सलाम, मतलब चार रकात मौकेदा दो सलाम से पढ़े, ज्यादा अफजल है इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने ये बड़ी मुलाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन जी बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सलाम के साथ भी नमाज़ पढ़ाई है, लेकिन बात यह है कि ये ज़्यादा कभी किसी ने अवामुन्नास के सामने नमाज शायद ना पढ़ाई हो, तो इसलिए अवाम को भी इस बात का इल्म ना हो, वरना ये सुन अबू दाऊद की हदीस है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ ही यानी सलाम फेरा, यानी एक तरफ ही अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के तो नबी पाक ने सलाम फेर दिया, यानी इससे नाज़रीन ये भी पता चलता है सलाम फेर तो नमाज तो मुकम्मल हो गई है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत है तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।